نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایمان کے ساتھ اعمال کا جوڑ ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف چڑھتا ہے کلم طیب اور اعمال صالحہ اس کو اوپر چڑھاتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں ایمان ہے کہنے کے اعتبار سے لیکن عمل نہیں ہے تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے کہ اس کی کیا وجہ ہوگی۔ ایمان بھی ہے لیکن عمل کی کمی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بزرگوں نے، اللہ والوں نے، علماء نے بڑا کام کیا ہے، بڑا دماغ لگایا ہے۔ ایک تو اس کی وجہ کو جاننا اور دوسرے پھر اس کا علاج تجویز کرنا کہ اس کا علاج کیا ہے، تدبیر کیا کی جائے کہ یہ امت ایمان کے تقاضوں پر آئے یعنی عمل پر آئے۔ یہ بات کسی کو بتانے کی نہیں ہے اس وقت کہ ایمان کے ساتھ عمل کتنے مسلمانوں کی زندگی میں ہے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان پھیلا ہوا ہے اور ہر ملک ہی میں پھیلا ہوا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تکوینی نظام ہے کہ مسلمان کو پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یہ ہے کہ اللہ پاک نے پوری دنیا میں مسلمانوں کے جانے کا نظم خواہی نخواہی کیا ہوا ہے۔ اگر اللہ کے لیے نہیں جاتے تو دنیا کے لیے جاؤ مگر جاؤ، ساری دنیا میں ان کو پھیلاتے ہیں تاکہ جس جگہ یہ ایمان والا جائے وہاں دین کی محنت کرے اور دین اس طریقے سے پھیلے۔ یہ اللہ پاک کے اسباب غیبی میں سے ایک سبب ہے، اس لیے اللہ نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ جہاں مسلمان صدیوں سے رہتے ہیں، نسلاً بعد نسلاً رہتے ہیں، وہاں کی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے۔ جہاں سے مسلمان منتقل ہو کے آتے ہیں ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ سے کہ سارے مذاہب میں سب سے زیادہ ہے۔ دنیا میں مسلمانوں کی تعداد سارے مذاہب میں سب سے زیادہ ہے بحیثیت مجموعی، مگر اس میں ان کے ایمان پر عمل کس کے پاس ہے؟ ایمان کے مطابق عمل کتنے مسلمانوں کے پاس ہے؟ بہت کوئی آدمی کھینچ کے لے گیا، بہت اس نے مبالغہ کیا تو 10% سے آگے نہیں بڑھا سکتا۔ 10% مسلمانوں میں ایمان پر عمل ہے، اسلام پر عمل ہے، ایمان کے تقاضے کو سمجھتے ہیں۔ 90% مسلمانوں میں ایمان ہے، وہ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے وہاں پہ، اس کے تقاضے پر ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، کیونکہ ذمہ داری ہے عمل ایمان کے ساتھ۔ اب یہ 90% مسلمانوں کی کیا کمزوری ہے؟ اور یہ تو 90% وہ مسلمان ہوں گے جن کے پاس عمل بالکل نہیں ہے، اور جن 10% مسلمانوں میں عمل ہے ان کے پاس عمل کا تناسب کتنا ہے؟ کیونکہ عمل تو پوری زندگی پر حاوی ہے، صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج ہی تو عمل نہیں ہے، وہ بھی عمل ہے۔ اس کے ساتھ میں حلال حرام میں تمیز، وہ بھی عمل ہے۔ بیوی بچوں کے حقوق، وہ بھی عمل ہے۔ ماں باپ کے حقوق، وہ بھی عمل ہے۔ اخلاق اور تمیز، وہ بھی عمل ہے۔ معاشرت اور تمدن، وہ بھی عمل ہے۔ اسلامی تہذیب، وہ بھی عمل ہے۔ اسلامک کلچر، وہ بھی عمل ہے۔ عمل تو یہ سب بھی عمل ہی ہے، کیونکہ زندگی کے 24 گھنٹوں کو حاوی ہو جاتا ہے ایمان اور اسلام، کہ اپنی مرضی ختم کر کے اللہ کی مرضی ہر عمل میں ظاہر ہو، اور اپنا
خود اپنا طریقہ ختم ہو کر نبی کا طریقہ ہر عمل میں ظاہر ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام تو اس کا ہی نام ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام میں پورے آؤ، آدھے تیتر آدھے بٹیر مت رہو. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. تو جن مسلمان بھائیوں میں عمل ہے تھوڑا بہت، تو اس میں عمل کا فیصد اور تناسب بہت کم ہے، اور بڑی تعداد مسلمان بھائیوں کی وہ ہے کہ جن کے پاس عمل ہی نہیں ہے اور اپنے کو مسلمان کہتے ہیں. اگر ہم دنیا میں جائیں اس مقصد سے کہ مسلمانوں کے اسلام کی حالت کو دیکھیں تو میرے دوستو اتنی حیرت ہوتی ہے، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر بندہ ادا کرتا ہے کہ کچھ تو اللہ پاک نے ہمیں مرحمت فرما دیا. اپنے کو مسلمان بولتے ہیں لیکن کسی چیز سے وابستگی نہیں ہے. ہم ایک جگہ جماعت میں گئے تھے 4 مہینے کے لیے. وہ 4 مہینے ہمارے 2 ہی کام تھے وہاں پہ. 4 مہینوں میں 20 دن ہم کو ایک اچھا علاقہ مل گیا تھا. 3 مہینے 10 دن کے قریب ہم کو ایسا کام کرنا پڑا کہ کلمہ یاد دلانا اور مسلمان نام رکھنا، یہی کام تھا. اب بولیں گے ایسا بھی ہے کیا؟ ایسا اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ مشکل ہے بتانا آپ کو کہ کتنے ہیں ایسے. پورا کا پورا ملک ایسا ہے مسلمان بول رہے ہیں اپنے کو. اور جب جماعت نماز پڑھ رہی تھی تو 100 آدمی اطراف سے مسلمان کھڑے ہو جا رہے تھے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کوئی مبالغہ نہیں کر رہا اس میں کوئی جھوٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ. عجیب و غریب صورتحال تھی. نہ نماز، نہ روزہ، نہ اسلامی لباس، نہ اسلامی نام. اس ملک میں ان کے ملک والے زبان کا نام ضروری ہے، تو اسلامی نام بھی ختم ہو گیا. کوئی کلچر، کوئی تہذیب نہیں تھی. شراب پانی کی طرح سے، اور لوازمات شراب وہ بھی ایسی تھے. شادیاں غیر مسلموں سے مسلمانوں کی، مسلمانوں سے غیر مسلموں کی. یہ فہم ہی نہیں تھا کہ یہ ناجائز ہے، یہ مذہب کے خلاف ہے. ان کے ذہن میں نہیں تھی بات. ہمارے لیے تعجب یہ تھا کہ پھر یہ اپنے کو مسلمان بول کیوں رہے ہیں. تو ان سے پوچھا کہ بھائی آپ حضرات اپنے کو مسلمان بولتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، آپ مسلمان ہیں، اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن کیا بات ہے، کس وجہ سے اپنے کو آپ مسلمان بتاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم پورک نہیں کھاتے. ہم نے کہا تم بڑے پکے ہیں، مضبوط رہنا اس سے. ایسے ہی بولنا پڑتا ہے. صرف ان کے پاس ایک ہی چیز رہ گئی تھی کہ وہ خنزیر نہیں کھاتے، اور کوئی چیز نہیں تھی ایک خاص علاقے کے اندر. اس درجے تک میرے دوستوں عمل سے دوری ہے، اس درجے تک ہے. آنکھوں سے مشاہدہ آپ جب چاہے کر سکتے ہیں. عمر میں کبھی نماز پڑھنے کی نوبت نہیں آئی، زندگی میں کبھی روزہ رکھنے کی نوبت نہیں آئی، زندگی میں کبھی مسجد جانے کی نوبت نہیں آئی. مسجدیں ہی نہیں ہیں، اور جو مسجدیں ہیں وہ مختلف ایسی یعنی ویرانی کی شکل کے اندر ہیں کہ تاریخی یادگار کی حیثیت اس میں. لوگ تفریح کے لیے دیکھنے کے لیے کبھی آگے ورنہ کوئی نماز نہیں ہوتی، جمعہ بھی نہیں ہوتا. پرانے زمانے کی کبھی کی بنی ہوئی ہے بازو سے. ایسی تعداد ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں میں ہے. شرک و بت پرستی میں بھی مبتلا ہے، اپنے کو مسلمان بھی بول رہے ہیں. ایسی بھی تعداد لاکھوں میں ہے. میں ہمارے انڈیا کی بات کرتا ہوں. ایک مرتبہ ہم جماعت میں گئے تھے. یہ علاقہ اس طرح کا ہے جو اگر ہمارے حیدرآباد کے لوگ ہوں گے تو پہچان لیں گے. انگول کی سائڈ میں گئے تھے. انگول کی سائڈ میں ہمارا جانا ہوا تھا. اس میں لکشٹی پیٹ ایک جگہ ہے، وہاں ادھر سے جماعت گزر رہی تھی. تو ہم لوگ کھانے کا وقت ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ کھانا مسلمان ہوٹل میں کھا لیتے ہیں. چند سال پہلے کی بات ہے یہ. تو کھانا کھانے کے لیے ہوٹل میں مسلمان کی تلاش کی. لوگوں نے بتایا وہ مسلمان کی ہوٹل ہے، وہاں جاؤ. وہ مسلمان کی ہوٹل میں پہنچے تو وہاں ایسا بڑا بت کالی مورتی کا بنا ہوا ہے. اس پہ ہار لگا ہوا ہے، بازو میں اس کی اگربتیاں لگی ہوئی ہیں، بٹو لگا ہوا ہے، پوجا کرنے کی ساری چیزیں ہیں، کھوپرا وپرا ناریل وغیرہ سب ہیں. ہماری حیرت کی انتہا نہیں رہی. پہلے پھر ہم نے یہ سوچا کہ بعض مرتبہ عمارت غیر مسلم کی رہتی، مسلمان اس کو رن کر رہا ہوتا ہے کرایہ وغیرہ پر. ایسا ہم نے نکلیں گے نہیں، اونر بھی اس کا مسلمان ہے، ہوٹل والا بھی مسلمان ہے. اور وہاں کے مقامی ساتھی جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ مالک جو ہے، اونر جو ہے، وہی ہے کاؤنٹر پہ.
تو ہمارے لیے ذرا پہلا تجربہ تھا وہ، یعنی ایسا دیکھنے میں کبھی نہیں آیا تھا، پریشان ہو گئے ہم تھوڑا. تو ہوٹل وہ کھانا ٹیبل چھوڑ کے ہم پوری جماعت جو ہے نا اس کے پاس چلے گئے. اب جماعت والوں کی بات کا جو انداز ہوتا ہے، بھائی اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، یہ بنایا وہ بنایا. اس کے بعد کہنے لگے مگر بہت جو بالکل کھلی ہوئی چیز ہے اس سے تو بہرحال یہ کیا ہے بھائی تمہارے پاس یہ. تو کہنے لگے مولوی صاحب ایک بات سنو، تمہیں کچھ چندہ ہونا تو لے لو، اس کو کچھ مت بولو، اس لیے کہ ہماری روزی اس کی پوجا سے قائم ہے. اس کو کچھ مت بولو اس بات سے کہ ہمیں روزی اس کی پوجا سے ملتی ہے. کیا بولیں، اس کو کچھ بول ہی نہیں سکتے تھے. آپ کسی مفتی سے فتویٰ لے لو اس کے بعد کہ اس کا اسلام ہے نہیں ہے، مسلمان ہے کیا نہیں ہے. باہر پان کے ڈبے پہ گئے تو اس کا یہی حال تھا، وہاں پہ بھی بت تھا. تو وہاں ایک قوم ہوتی ہے نداف کے نام کی، کنبے جو ہوتے ہیں. تو وہ اس سے بات ہوئی تو اس نے کہا میں تو نداف ہوں، میرا تو حال یہ ہے کہ مسلمان عیدگاہ میں نماز پڑھنے آنے نہیں دیتے یہاں پہ سال کو سال، اور ہندو ہمارے ان کے مندر میں آنے نہیں دیتے. ہم تو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں بول رہا ہوں، اور بدھ کی پرستش میں لگا ہوا ہے، پھر بھی وہ لوگ گنجائش رکھتے ہیں ہمارے لیے. اچھا وہ ایک دو کیس نہیں تھے، جب معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں سے 500 مائل کی پٹی پوری ایسی ہے صاحب، جہاں پر اسلام ہے، مسلمان ہے، دین کی محنت ہے، وہاں پہ بھی ایسے ایسے علاقے پائے جاتے ہیں. تو آپ اندازہ لگا لیجیے. بڑی میرے دوستوں اسلام سے دوری، باوجود مسلمان بولنے کے، ایمان سے دوری، باوجود اپنے کو مومن بولنے کے کامن پائی جاتی. اپنے اس نارتھ امریکہ کے اندر کتنے مسلمان مائیگریٹ ہو کے آئے، ملینوں میں آئے. حساب کرتے ہیں اتنے لاکھ ہیں اتنے لاکھ ہیں. ہمارے شکاگو میں بولتے ہیں کہ 5 لاکھ سے زیادہ مسلمان ہیں، اور بڑی پبلسٹی ہے کہ اسلام تیزی سے پھیل رہا، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے پھیل بھی رہا. لیکن اس پر ہم کو جو ورک کرنا تھا جس پہ اس پہ ہم نے نہیں کیا. ہمیں ورک اس پہ کرنا تھا کہ جو آ رہے ہیں وہ تو آ رہے ہیں، لیکن جا رہے ہیں کتنے، جا رہے ہیں کتنے، کبھی اس پر ہم نے ورک ہی نہیں کیا. پورے مسجدوں میں، پورے سینٹروں میں، عیدوں میں، سب میں 5 لاکھ مسلمان اگر شکاگو میں ہیں تو کتنے آدمی کو آپ پکڑ سکتے ہیں مسلمانوں میں سے؟ بتائیے مجھے ذرا وہاں پہ آ کے کتنے آدمی ہیں جو عام نمازوں کو نہیں، سال میں ایک مرتبہ عیدگاہ میں آتا ہو نماز پڑھنے کے لیے. سب کا حساب کریں گے تو کتنے ہوں گے وہ؟ بقیہ کدھر گئے؟ جو داؤد نام کی انہوں نے ڈیوڈ بنا لیا، جو انہوں نے نام بھی اپنا چینج کر دیا، جگہ بھی اپنی بدل دی، ایڈریس اپنا بدل دیا. نام ایسا یوز کرتے ہیں کہ اس کو بھی بات بنانے کا موقع ملے، اس کو بھی بات بنانے، اپنی پہچان ختم کر دینا چاہتے ہیں، اپنے سرکل سے دور ہو جانا چاہتے ہیں کہ کہیں ہم بحیثیت مسلمان ہونے کے پہچانے نہ جائیں. شروع میں بہت سے لوگوں کا اسلام اسی طرح سے بچا ہے کہ ٹیلی فون ڈائریکٹری سے ان کو فائنڈ آؤٹ کر کے ان کے پاس جا کے ان سے مل کے ان کو مسلم کمیونٹی میں تعارف کرا دیا کہ یہ مسلمان ہے، تو اس کا اسلام بچ گیا ورنہ وہ مرتد ہو رہا تھا. ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں شروع کی جماعتوں کے ساتھ، بے شمار ایسی میرے دونوں دوستوں کائنات ہے پوری بھری ہوئی. اب اسلام کی ایک بات اس میں جاننے کی یہ ہے کہ ان کی وہ کمزوری کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ جاننے کی ہوتی ہے کہ بھئی پھر اس کا طریقہ کار کیا ہے، علاج کیا ہے. تیسری بات اس میں ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ وہ جائیں ان کی جنت اور جہنم جائے، کوئی ان کو سمجھانا وہ سمجھائے گا، نہیں تو نہیں. کیا یہ الاؤ ہے اسلام میں؟ اس کی اجازت ہے کہ ہم جاب کرنے والے آدمی ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اللہ میاں اگر پوچھے گا تو ہم بول دیں گے. تو یہ بھی علماء سے پوچھ لو کہ کیا اس کی گنجائش ہے یا نہیں ہے. اس میں علماء یہ فرماتے ہیں، اللہ والوں کو اللہ نے یہ بات سجھائی کہ اس وقت امت مسلمہ کی جو کمزوری ہے، جو اصل بیماری ہے، وہ اصل بیماری ہے ایمان کی کمزوری، اللہ کی عظمت کی کمی، اللہ کے نبی کی عظمت کی کمی، اسلام کی عظمت کی کمی. دلوں میں سے عظمت نکل گئی اور دلوں کے اندر سے دین کی طلب ختم ہو گئی کہ دین پر چلنا بھی ہمارے لیے کوئی ضروری ہے، کیونکہ دین کا بدلہ اور جزا وہ نقد نہیں ہے، ادھار ہے، مشاہدے میں نہیں ہے، غیب میں ہے، سین پر نہیں ہے، انسین ہے، پردے سین پر نہیں، انسین ہے. جن لوگوں نے نماز پڑھی انہیں کیا ملا؟ ابھی تو کچھ نہیں ملا. جنہوں نے نہیں پڑھی ان کا کیا گیا؟ ابھی تو کچھ نہیں گیا. کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ بولے کہ میرے کو نہیں پڑھنے پہ ملا.
کہ اسی دیر میں نہیں پڑھا تھا، دیکھو مجھے یہ ملا. دین پر نقد عمل، نقد نتیجہ سامنے نہیں آتا تو طلب چلی گئی. جب ایک چیز کا نقصان فوری طور پر نظر نہیں آ رہا تو طلب چلی گئی. اگر یہ ممکن ہو تو تھوڑا یہ نیچے ہو جائے کیونکہ یہ ڈسٹرب کر رہا تھوڑا سا. تو مجھے میں آپ لوگوں کو آسانی سے نہیں دیکھ سکتا ہوں، یوں کرنا پڑ رہا ہے. تو دین کی طلب اور دین کی عظمت جو ہے میرے دوستو، وہ ہے اصل کمزوری، اور اس کے نتیجے میں بے شمار غلطیاں ہیں. تو دین کی طلب میں کمی ہونا اور اللہ کی اور اللہ کے نبی کی عظمت میں کمی کا ہونا، یہ دراصل ایمان کا اضمحلال ہے. ایمان کمزور پڑ چکا ہے. اب وہ بیماری نماز نہیں ہونے کی صورت میں ظاہر ہو رہی ہے، روزہ نہیں ہونے کی صورت میں، زکوٰۃ نہیں ہونے کی صورت میں، حلال حرام کی تمیز نہیں ہونے کی صورت میں، کمائیوں کے اندر حلال حرام کی تمیز نہیں ہونے کی صورت میں، کھانے میں نہیں، خواتین کے اپنے دینی مسائل کے اندر نہیں ہے، مردوں کے اپنے دینی مسائل میں، شادی بیاہ میں نہیں، خوشی غم میں نہیں، معاملات میں نہیں، ڈیلنگ میں نہیں، سب میں جو ظاہر ہو رہی ہے بیماری تو کئی قسم کی. لائٹ نہیں ہوگی، کرنٹ نہیں ہوگا، بجلی نہیں ہوگی، تو یہ نہیں ہوگا کہ خالی لائٹ ہی نہیں جلے گی. نہیں، مائک بھی نہیں چلے گا، لائٹ بھی نہیں جلے گی، فین بھی نہیں چلے گا، اے سی بھی نہیں چلے گا، کچھ بھی نہیں چلے گا. اصل چیز وہاں گڑبڑ ہوئی ہے. تو یہ کتنا بڑا نقصان ہے میرے دوستو امت مسلمہ کا، اور اس نقصان کی تلافی کی کیا شکل ہے؟ اور ہو ہی چلا جا رہا ہے. یہ نقصان ہوا ہی جا رہا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور غیر اس نقصان میں اضافے کے لیے کوشش میں لگا ہوا ہے. بہت کوششیں ہو رہی ہیں. سن 2000 میں جب صدی ختم ہو کے نئی صدی شروع ہوئی تو بہت سی سیمینار، سمپوزیم، بڑے بڑے آرگنائزیشن والوں سے جو ہے نا انٹرویوز یہ وہ بہت آ رہے تھے. اس زمانے میں کچھ انٹرویو آئے تھے، ہمیں ایک ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا. انہوں نے کہا کہ ایک بہت بڑے پوپ سے انٹرویو لیا گیا تھا کہ بھائی تم نے اپنی مشنریز میں اس صدی میں کیا فائدہ اٹھایا، اپنے مشنری کے کام میں اس صدی میں تم نے کیا فائدہ اٹھایا. انہوں نے کہا کہ بہت فائدہ اٹھایا، بہت کام کیا ہم نے. تو انہوں نے کہا کہ کچھ سمپل دیجیے، کچھ بتائیے کہ کیا ہے. تو اس نے انٹرویو دیتے ہوئے یہ بتایا کہ ہم نے صرف انڈونیشیا کے اندر 20 ملین مسلمانوں کو غیر مسلم بنایا ہے. ان کو بولنے میں اور بھی نہیں تھا، چونکہ کام ہمارے پاس ایک مسلمان ہو گیا تھا، اخبار میں آیا تھا نا، وہ تو لمبا کام کرنے کے بعد بولے وہ ان کو کوئی نقصان بھی نہیں تھا. ان کا نقصان نہیں تھا، مگر ہماری تو دنیا لٹ گئی، دنیا بھی لٹ گئی، دین بھی لٹ گیا. 20 ملین صرف ایک کنٹری کی ایک آدمی رپورٹ دے رہا ہے اپنے آرگنائزیشن کی طرف. آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پتہ نہیں سنا کہ نہیں سنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر بعض بزرگوں کو یہ فرمایا تھا کہ انڈونیشیا کو جماعتیں کثرت سے بھیجو. اس موقع کی بات ہے. اور یہ خواب میں نے مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے براہ راست، درمیان میں کوئی نہیں ہے میرے. کتنا بڑا لاس ہو رہا امت مسلمہ کا. تو ایمان سے ہی جا رہے ہیں، اور جو ایمان میں اپنے کو بتا رہے ہیں ان کے عمل کا یہ حال ہے. اور یہ نقصان میرے دوستو، عجیب بات یہ ہے کہ غیر کو تو اندازہ ہی نہیں ہے نا اس کا. مسلمان کو اس کا احساس ختم ہو گیا کہ کتنا بڑا لاس یہ امت مسلمہ کر رہی ہے اس وقت، کتنا نقصان ہے یہ. ملک سے بے ملک ہو جانا، وطن سے بے وطن ہو جانا، ریفیوجی ہو جانا، بیوی بچوں کا قتل ہو جانا، عورتوں کا بیوہ ہو جانا، بچوں کا یتیم ہو جانا، مالوں کا لوٹ جانا، یہ بھی نقصان ہے. اس کا صدمہ ہر کسی کو ہوتا ہے. لیکن یہ مسلمان دین میں اپنا یہ جو نقصان کر رہا ہے، اس کا کتنا نقصان ہے. آج مسلمان کا دل اس پر دکھنے والا نہیں ہے. یہ بھی کوئی دکھنے کی چیز ہے کیا؟ بھائی وہ اپنا عمل کر رہا ہے، ہم اپنا عمل کر رہے ہیں. اور ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرنے والے، ایمان رکھنے والے کہ آپ نے سچ فرمایا. آپ نے کیا فرمایا؟ مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں ایک بات. من ترک الصلاۃ متعمدا فکأنما وطر اہلہ ومالہ، وفی روایت من ترک صلاۃ العصر متعمدا فکأنما وطر اہلہ ومالہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. مطلب کیا ہے کہ ایک روایت میں یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑی، اور ایک روایت میں ہے جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی. ایک میں لفظ عصر کی قید ہے، ایک میں نہیں ہے.
جس نے ایک نماز جان بوجھ کے عصر کی چھوڑ دی، چلو وہی لے لو فی الحال، جان بوجھ کے مطلب بغیر عذر کے چھوڑ دی، کوئی عذر نہیں تھا اس کو، اس کا نقصان اتنا ہوا کہ گویا اس کے بیوی بچوں کو اور مال کو لوٹ لیا گیا، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، پوری دولت چھین لی گئی اور اس کی اولاد کو اور اس کی بیوی بچوں کو اس سے چھین لیا گیا، اتنا نقصان ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا تو مجھے اور آپ کو حق ہے کہ یہ کنفرم کریں کہ یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے، یہ پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا فرمان ہے یا نہیں ہے، یہ تو کنفرم کرنے کا حق مسلمان کو ہے۔ لیکن اگر یہ کنفرم ہو جائے، اور ہے کنفرم، سندوں کا نظام اسی لیے یہ کنفرم ہے کہ یہ حدیث ہے، تو بات بالکل صحیح ہے۔ پھر یہ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الصادق المصدوق، الصادق الامین ہیں، آپ سچے ہیں، سچوں میں سب سے زیادہ سچے ہیں۔ آپ نے یہ بات فرمائی کوئی مبالغے پر مشتمل نہیں ہے، آپ نے کوئی غلط بیانی نہیں فرمائی، آپ کو غلط بیانی کی ضرورت نہیں تھی، اور آپ غلط بیانی سے پاک ہیں۔ آپ نے بات بالکل صحیح فرمائی۔ ایک نماز کا یہ حال ہے، زندگی گزر گئی، روزوں کا بھی حساب نہیں، زکوٰۃ کا بھی حساب نہیں، حج کا بھی حساب نہیں، حلال کمائی کا حساب نہیں، حرام سے بچنے کا حساب نہیں، زنا، چوری، بدکاری، شراب، سود، رشوت، سٹا، جوا، اس کا بھی حساب نہیں ہو رہا۔ اب جب اسلام سے دوری زندگی میں ہو گئی تو پھر جب نماز ہی نہیں رہی تو دوسری چیزوں کا تو اور کوئی سوال ہی باقی نہیں رہتا ہے۔ اب کتنا یہ نقصان ہوا امت مسلمہ کا، اور ہو رہا ہے، اور دوسری نماز کا وقت آتے ہی پھر ہو جاتا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ تو خالی نمازوں کی لائن سے اتنا نقصان ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کسی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جس کو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے اس کو پسند نہ کرے، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، ہم آگے نماز پڑھنے اس فرض کو ادا کیا۔ جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا غم کون لے گا؟ یہودی لے گا، وہ پڑھوا دے گا آ کے، عیسائی لے گا، وہ پڑھوا دے گا آ کے، بدھسٹ لے گا، وہ پڑھوا دے گا آگے، دہریہ لے گا اس غم کو کہ وہ پڑھوا دے گا آگے۔ کون کرے گا اس کا کام؟ ان مسلمانوں میں محنت کرنے کے لیے انسانوں میں مسلمانوں کے علاوہ کون ہے؟ وہ کیوں کریں گے؟ وہ تو چاہیں گے اور بھی اور آگے کی چیز کچھ ہو جائے، یہ تو کوشش ہو رہی ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ میاں اگر چاہتے ہیں ان کو تو فرشتوں کو بھیجیں، اور میں کہ ہم فرشتوں کو نہیں بھیجتے یہ کام کے لیے، کیونکہ اگر فرشتہ آ کے کسی کو سمجھائے گا نا، ایسے آدمی کو جس میں کوئی طلب نہیں ہے، تو پتا ہے وہ کیا کوشچن کرے گا؟ وہ کہے گا کہ تو نوکری کرتا ہے، کہیں گے نوکری کو مجھے نہیں پتا کیا ہے، کھانا کھاتے ہو تم لوگ؟ کہیں گے نہیں ہم فرشتے ہیں، ہم لوگ کھانا نہیں کھاتے، پانی ہم لوگ پانی بھی نہیں پیتے، بیوی بچے ہیں تمہارے پاس؟ بولے تو ہم تو یہ جنس ہی نہیں رکھتے کہ بیوی بچوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس سے الگ ہی ہوتے ہیں بالکل، ہمارے پاس نہ شادی ہوتی ہے نہ بیوی ہوتی ہے نہ بچے۔ اب کیا بولے گا معلوم ہے صاحب؟ چل نکل گیا، معلوم ہے صاحب، آ گیا بس۔ فرشتے کی کوئی بات سننے والا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک میں ہے کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجیں تو اس کو آدمی بنا کے بھیجیں گے، اور آدمی پر وہ تقاضے ڈالیں، وہ فرشتے پر وہ ذمہ داریاں اور تقاضے ڈالیں گے جیسے آدمی پر ڈالتے ہیں، ہم نے ڈالا ہے۔ تو اس کو بھوک لگائیں گے، اس کو پیاس لگائیں گے، اس کو حاجتیں لگائیں گے، اس کو کمائی کی ضرورت لگا دیں گے، اس کو بیوی بچے لگا دیں گے، کیونکہ وہی اس کو سمجھا سکتا ہے، وہی اسی کی بات لے سکتا ہے۔ پھر وہ فرشتہ کہہ رہا، پھر تو آدمی ہی ہو گیا، اس لیے کبھی فرشتوں سے یہ کام نہیں لیا جاتا ہے۔ اب آپ بولیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود سمجھا دیں، تو یہ امت محمد ہے، یہ ایسا کبھی نہیں بولتی، ایسی بدتمیزی نہیں کرے گی۔ اذهب انت وربك فقاتلا، تم جاؤ تمہارا رب جاؤ، دونوں مل کے لڑو، یہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے بات نہیں کر سکتا، اللہ سے کوئی بات نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کا تحمل نہیں ہوتا انسان میں، برداشت نہیں ہوتی۔ حجابہ النور، اللہ پاک تو وہ ہیں کہ ان کا حجاب نور ہے، ان کا پردہ نور ہے۔ اب بتائیے کہ ان کی لطافت کا کیا حال ہوگا کہ ان کا حجاب، ان کا پردہ نور ہے۔ لو کشف عن وجهه لاحرقت سبحات وجهه مد بصره، اگر اپنے چہرے انور کے سامنے سے، اپنے ذات مبارک کے سامنے سے نور کا حجاب ہٹا دیں تو جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے سب جل جائے، جو ان کے ذات کے سامنے ہے سب جل جائے۔ لاحرقت سبحات وجهه مد بصره،
اور پیچھے کوئی چیز نہیں ہے ان کے، سب سامنے ہی ہوگی، پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالی سے پیغمبر تک بات نہیں کر سکے۔ آپ کو سب کو پتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ خواہش کر دی، ربی ارنی انظر الیک، پروردگار آپ مجھے دکھا دیجیے۔ آپ کہتے ہیں سنتا تو رہتا ہوں ہمیشہ آپ کی بات، کلیم اللہ تھے، آواز آتی تھی۔ اب محبت ہے، عشق ہے، آواز بھی آ رہی ہے، تو محبوب کی آواز آ رہی ہے اور دکھ رہا نہیں محبوب، تو کیا گزرتی ہوگی سمجھ رہے ہیں آپ؟ بے چین ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ بول ہی دیے کہ ربی ارنی انظر الیک، پروردگار دکھا دو آپ مجھے۔ قال لن ترانی، اللہ نے فرمایا کہ آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، یہ نہیں فرمایا لن ارا، میں اپنے کو نہیں دکھا سکتا، میں تو دکھا دوں گا، خیر تمہاری مشکل ہو جائے گی، لن ترانی، تم مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ انہوں نے ضد کیا کہ نہیں، ہو جائے جو ہو تو ہو، دیکھا جائے گا، اب مجھے دکھا دیں۔ ولکن انظر الی الجبل، ٹھیک ہے اچھا، ڈائریکٹ تم کو تو نہیں دکھاتا، پہاڑ کو دیکھتے رہنا، فإن استقر مکانہ فسوف ترانی، اگر اپنی جگہ پر رہ گیا پہاڑ بھی اور تم بھی تو پھر دیکھ لو گے، مرضی ہے تمہاری۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ رب العزت نے تجلی فرما دی پہاڑ پر تو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا، پہاڑ سرما بن گیا، ریزہ بن گیا، جل کے خاک ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، دیکھ ہی نہیں پائے۔ فلما افاق قال سبحانک تبت الیک، جب افاقہ ہوا، ہوش آیا تو کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے، میں توبہ کرتا ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، وانا اول۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی نہیں دیکھ سکتے، تو عام آدمی جو گناہوں میں ڈوبا ہوا وہ کہاں اس کا تحمل کرے گا؟ وہ بات نہیں کر سکتے، ہر ایک آدمی اس کا تحمل نہیں کرتا۔ اور آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے، نہ بات کریں نہ تحمل کریں، لیکن ان کو قدرت ہے، دل ان کے قبضے میں ہے، وہ خود ہی جبری طور پر سب کو ہدایت دے دیں، آخری میں یہی مرحلہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، زبردستی ہدایت دے دو تو پھر امتحان کا ہے۔ پروفیسر کے پاس آپ پی ایچ ڈی کا پرچہ لکھ رہے ہیں، اس کے بعد پروفیسر کو بول رہے ہیں کہ میں نے لکھتا، تو ہی لکھ لے اور تو ہی نمبر دے دے، تو ہی پاس کر دے، کیا بات؟ امتحان کا ہے ٹیسٹ ہو رہا ہے، ایگزام ہو رہا، مشینری کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، انجینئرنگ کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، سافٹ ویئر کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، ہارڈ ویئر کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، کمپیوٹر کا ٹیسٹ ہو رہا ہے، بولے نہیں میں نہیں دیتا امتحان آپ ہی دے لو۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو زبردستی ہدایت دے دوں تو پھر وہ اور دوسری مخلوق کی طرح ہو جائے گا، وہ جیسے سورج کو زبردستی ہدایت دی ہوئی ہے، چاند کو زبردستی کی ہدایت ہے، جس کام پہ لگا ہوا ہے وہ کام کرنا ہے، اس فرشتوں کو زبردستی کی ہدایت دی ہوئی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ نافرمانی نہیں کر سکتے۔ یہ تو انسان کو اختیار دے کے ہی تو امتحان لیا گیا ہے کہ اپنی مرضی سے تم کدھر جاتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جبری ہدایت بھی نہیں چلاتے، بات ان سے نہیں ہو سکتی، فرشتے یہ کام نہیں کر سکتے، پیغمبروں کا نظام ختم ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، غیر مسلم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اور متعلقہ جن کے بارے میں ہم ڈسکس کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں اس وقت، وہ ہے جس میں طلب ہی نہیں رہی، اس میں خود میں کوئی شوق باقی نہیں رہا، اس میں عظمت نہیں رہی۔ اب اس کا حل کیا ہے میرے دوست؟ اس کا حل صرف ایک ہے، وہ ہے ہمارے سروں پر اس کی ذمہ داری۔ جن مسلمانوں میں شعور ہے، فہم ہے، ان مسلمانوں پر یہ ذمہ داری ہے کہ تمہیں اپنے دین کی فکر کے ساتھ ساتھ ان سارے مسلمان بھائیوں کی فکر بھی تم کو کرنی پڑے گی، اور تم کو تو ساری انسانیت کی کرنی ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ ہے، اس کے بعد کا مرحلہ وہ ہے، ساری انسانیت کی فکر ہے، اور مسلمان کی تو پہلے درجے میں ہو جائے گی۔ اور چونکہ اسباب کی دنیا میں اللہ نے یوں ایک ہی سبب بنایا ہوا ہے انسانوں کی ہدایت کا، صحیح راستے پہ آنے کا، غافلوں کے طاعت کی طرف آ جانے کا، عاصیوں کے طاعت کی طرف آ جانے کا، اسی لیے اگر یہ کرتا ہے تو اس کا انعام بھی ویسا ہے، اور اگر یہ نہیں کرتا ہے تو اس کا وبال بھی ویسا ہے۔ بہت بڑا جرم ہے، جیسے زنا میں جرم ہے، جیسے شراب پینے میں جرم ہے، جیسے سود کھانے میں جرم ہے، ایسے دین کی محنت نہیں کرنا اتنا ہی بڑا جرم ہے، اس سے بھی بڑا جرم ہے، یہ بھی غلطی ہے۔ اور یہ جو دوسرے گناہ ہوتے ہیں ان کی سزا دنیا میں ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن دین کی محنت، یہ امت جس امت میں شعور ہے، فہم ہے دین کا، عمل کرتی ہے کچھ دین پر، جب یہ امت اس کام کو نہیں کرے گی تو آخرت کی سزا کے علاوہ دنیا میں اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ قانون اللہ پاک نے بنایا ہوا ہے، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، صرف ظالموں کو نقصان نہیں ہونے والا ہے، قصور والوں کو نقصان نہیں ہونے والا ہے، دوسروں کو بھی ہوگا۔ دوسروں کو کیوں ہوگا؟ کہ وہ بھی قصورواری ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، انہوں نے غلطی کر کے غلطی کی، انہوں نے غلطی کے اوپر دور کرنے کی محنت نہیں کر کے غلطی کی، دونوں غلطی پر ہیں، اس لیے دونوں بھگتنا پڑتا ہے، دونوں سزاوار ہیں، دونوں سزا کے مستحق ہیں۔
اس لیے میرے دوستو، ان بھائیوں کی طرف پہنچنے کا نظام قابو میں لانا اور ان کو سمجھانا، منت سماجت کرنا، شفقت سے ان کو متوجہ کرنا، دعویٰ پیش کرنا، عرض الدعویٰ۔ ایک ہوتا ہے اسلام دعویٰ پیش کرنے کی صورت میں، ایک ہوتا ہے اسلام طاقت کے ساتھ۔ مکہ مکرمہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرض الدعویٰ ہی کرتے تھے، دعوت پیش کی جاتی تھی بس۔ ہم جس پوزیشن میں ہیں، موقف میں ہیں، وہ عرض الدعویٰ کی موقف میں ہی رہتا ہے مسلمان، کیونکہ جس کے پاس فورس ہے وہ کر نہیں رہا یہ کام، وہ اس کے اوپر خود دوسرے کر رہے ہیں تو وہ کیا کرے گا غریب۔ اور جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو دنیا میں منتشر بھیڑوں بکریوں کی طرح سے ہے، ان کے اوپر تو یہی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے منت سماجت ہاتھ جوڑ کے کر سکتے ہیں۔ اسی کی ذمہ داری ہے، ہم اسی کے مکلف ہیں، اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ کوئی پنچایت نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ ایک ایسے کام کو وجود عطا فرما دیا کہ جس میں آدمی اپنی سوچ سے اتنی حکمت ڈال نہیں سکتا تھا۔ پوری دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے اپرچونٹی، گنجائش، پاسبلٹی کر دی کہ دنیا میں آپ کام کر سکتے ہو۔ اس کے موٹے موٹے اصول ایسے بنا دیے، اللہ پاک ان لوگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے جن پر اللہ نے اس بات کو کھولا۔ ایسی حکمت، ایسی پالیسی، کیا بہترین پالیسی میٹر ہے میرے دوستو کہ دنیا انگشت بدندہ ہے کہ کیا پالیسی ہے صاحب، کیا پالیسی میٹر ہے دعوت کے اس کام کا جو دنیا میں اس وقت چلا ہوا ہے۔ سیاسی بات نہیں کرنا اور مسئلوں میں مت جانا، مسائل پہ ڈسکس نہیں کرے۔ دین کی محنت کے دوران مسلمانوں کے آپسی اختلاف سے بچے رہو گے، کیونکہ مسئلوں میں ہے اختلاف، تو ڈسکس مت کرو، علماء سے بولو، بھائی تم اپنے عالم سے پوچھو اپنے مسئلے کو۔ اندر کے جھگڑے اور اندر کے انتشار سے نجات مل گئی، حفاظت ہو گئی۔ سیاست میں بات مت کرو، جب سیاست میں بات نہیں کریں گے تو باہر کا خرچہ نہیں رہے گا لوگوں کو۔ سارے لوگ اسی لیے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کچھ گڑبڑ نہ کر دیں۔ لوگ بولتے ہیں کہ تبلیغ والے جو ہے نا سیاست میں کبھی جاتے نہیں۔ بھائی سیاست کرنے کا آپ جا کے کیا کر رہے ہیں؟ جو گیا انہیں کیا کر رہا ہے؟ جب کچھ دم ہی نہیں ہے تو کئی کو خاموش بولنا، خاموش بیٹھو نا، اس تو بہتر ہے۔ ٹائم آئے گا تو بولنا، ٹائم آئے گا تو کرنا بھی۔ اس وقت کی سیاست یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو اصل اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، آخرت کی فکر دلانی ہے، دین کی عظمت پیدا کرنی ہے، دین کی محبت ان کے دل میں لانا ہے۔ آل ورلڈ پیمانے پر اللہ پاک نے ایسے کام کو وجود بخشا کہ پوری دنیا میں جماعتیں جاتی آتی ہیں، اپنوں کو شکایت ہے نہ دوسروں کو شکایت ہے، ٹھیک ہے کچھ کر نہیں سکتے۔ کتنی مرتبہ کوشش کی کہ ان کے اندر کچھ نکلے مسٹیک، کچھ بھی نہیں نکلتی وہاں۔ ہمیشہ لوگ آ کے تحقیق کرتے رہتے ہیں کہ یہ لوگ کیا بولتے ہیں، کیا مذاکرے ہوتے ہیں، ان کے دیکھیں گے تو جو ان کی رپورٹ ہوتی ہے، جاسوسوں کی جو رپورٹ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ کبھی آسمان کے اوپر کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کبھی زمین کے نیچے کی کر رہے ہوتے ہیں، بیچ میں کی نہیں کرتے لوگ۔ یا خبر کی بات کریں گے یا جنت و جہنم کی کریں گے، بیچ میں سے کچھ لینا۔ یہ پالیسی میٹر ہے یہ، کیوں؟ اس واسطے کہ ہمیں چاہیے بھی نہیں وہ، ہم اس کو مقصود بنا کے نہیں پھر رہے ہیں۔ اس وقت یہ ہے کہ مسلمان اپنے اسلام پر عمل کرنے میں، ایمان والا اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے میں اور ذمہ داریوں کو سمجھنے میں غافل ہو گیا، طلب نکل گئی، عظمت نکل گئی، محبت نکل گئی، چاہت نکل گئی، اس کی اہمیت ذہن سے نکل گئی، اس کو دل کے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے لیے سارے مسلمانوں تک ریچنگ ہونی چاہیے، سب تک اپروچنگ ہو سکنا چاہیے، چاہے دیہات کا ہو، چاہے کسی جزیرے میں رہتا ہو، چاہے اپنی زبان بولتا ہو، چاہے نہ بولتا ہو، جہاں مسلمان ہے وہاں دوسرے مسلمان پر ذمہ داری ہے کہ اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے۔ ایمان بھی ہے اس کے پاس لیکن اس کی ذمہ داریوں سے وہ غافل ہے۔ اس لیے میرے دوستو آج پوری دنیا میں محنت کی ضرورت ہے۔ ہماری اس کنٹری میں کتنی محنت کی ضرورت ہے آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ باطل اپنا پورا زور لگا چکا ہے، اور باطل میں سب سے بڑا باطل شیطان کا ہے، آپ کو معلوم ہی۔ اور اللہ نے شیطان سے جب معاملہ کیا تھا، معاملہ ہوا شیطان کا اللہ پاک سے، تو جن باتوں کا ذکر اس موقع پر آیا تھا اس میں اللہ نے ایک اور بات کہی تھی اس سے، اجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ دوڑا دے تو اپنے لشکر، چاہے پیادہ ہوں، پیدل ہوں، چاہے وہ سواروں پر ہوں، اپنے لشکر دوڑا دے، میں اتنا تجھے موقع دیتا ہوں۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، شریک ہو جا تو ان کے مالوں میں اور شریک ہو جا تو ان کی اولادوں میں۔ وشارکہم فی الاموال والاولاد، مالوں میں شریک ہو جانے کا چانس تک اس کو دے دیا اللہ نے امتحاناً، اولاد میں شریک ہو جانے کا موقع ان کو دے دیا امتحاناً۔ اس نے اپنے ہر قسم کے وسائل اور سورسز لگا دینے کے اللہ نے چانس اس کو دے دیا ہے۔ اس نے بھی پوری دنیا کو میں تہلکہ مچا دیا، ایک کر کے رکھ دیا ہوا ہے، کوئی چیز نہیں چھوڑی جس سے وہ باطل کی دعوت نہ دیتا ہو۔ ایک صابن آپ خرید کے لاتے ہیں
اس کے اوپر آپ کو باطل کی دعوت ملے گی. ایک بسکٹ کا پوڑا خرید کے لائیے, اس پہ آپ کو باطل کی دعوت ملے گی. شیمپو کا باٹل لائیے, اس پہ آپ کو باطل کی دعوت ملے گی. باطل کی دعوت سے آپ کو کوئی چیز خالی نہیں ملے گی. آج پھیلا دیا باطل, بے حیائی, بدتمیزی, انسانیت سوزی, بد کرداری, خدا سے دوری, آخرت سے غفلت, دنیا کو سب کچھ سمجھنے کا رجحان غیروں کے اندر تو آ ہی گیا, مسلمان کے اندر بھی آ گیا. اور یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے انسان دنیا میں دھوکہ کھاتا ہے. سارے دھوکہ کھا گئے. شیطان کی بات میں بھی دھوکہ, اور دنیا خود متاع الغرور ہے. ساری انسانیت بالخصوص ملت مسلمہ پوری دھوکے کا شکار ہو گئی. جس کے پاس دین کی کچھ فہم تھی وہ بھی اتنا غافل ہو گیا کہ اس کو یاد نہیں ہے کہ بھئی اس کی ذمہ داری میں کیا چیز تھی. تو یہ دعوت والی محنت میرے دوستو ایسی محنت ہے کہ اس میں یہاں جیتے جی ہمیں برابر حصہ لینا ہے. اور یہ وہ میدان ہے, زمین ہے انسانوں کی کہ اگر ان میں تھوڑی آپ محنت کرتے ہیں, میں آپ محنت کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں دین کی عظمت لائے گا. اور اس کے آگے کی جو ذمہ داریاں اور تقاضے ہیں وہ خود علماء سے پوچھ پاچھ کے اس میں جتنی طلب آئے گی اس کے اعتبار سے وہ آگے بڑھتا چلا جائے. اور اللہ پاک کی ایک عادت یہ ہے پھر اس کے بعد کہ ایک وقت تک مسلمانوں سے محنت کرانے کے بعد اور ایک لیول تک محنت مسلمان اگر محنت کر دے تو اس کو سبب بنا کر ہدایت عامہ کے فیصلے فرما دیتے ہیں. پھر دور دور تک کے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی, زیادہ سے زیادہ بہکے ہوئے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی. مگر مسلمان کی جو ذمہ داری ہے دین کی محنت کرنے کی, دوسرے کو ہدایت دینے کے لیے, اللہ پاک نے وہ ان مسلمانوں پر رکھی ہے جو اپنے دین پر چلنے والے ہیں. کسی درجے میں ان کو دین کا شعور ہے, دین کی فہم ہے, دین کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں, اللہ کے فرائض اور واجبات کو جانتے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے اور اللہ پاک نے یہ مجھے اور آپ کو موقع دیا ہوا. اس لیے ہم سب کے ذمہ ہے کہ اس ملک میں خصوصیت سے اور پوری دنیا میں عمومیت سے, مسلمانوں میں خصوصیت سے اور سارے انسانوں میں عمومیت کے ساتھ یہ جذبہ ہمارے اندر ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو جائے اور سب تک دین کا پیغام پہنچ جائے اور مسلمان دین کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کے لیے محنت کرنا پڑتا ہے, قربانی دینی ہوگی, وقت لگانا پڑے گا, آپ کو اس کا شیڈول اسکیڈول بنانا پڑے گا. عجیب بات ہے میرے دوستوں کہ ہمارا پروگرام بھی وہی ہے جو غیر مسلم کا پروگرام ہے, ہماری ٹائمنگ کا پروگرام بھی وہی ہے جو غیر مسلم کا ہے, جس کا آخرت پر یقین نہیں, ایمان نہیں. ہمارے مال کا پروگرام بھی وہی ہے جو غیر مسلم کا ہے, جس کا آخرت پر یقین نہیں, ایمان نہیں. بھائی کیسے ہوگا یہ؟ ہم نے اپنے آپ کو ایسا اس میں بزی کر دیا اور ان کے چوکھٹے میں جا کے خود ایڈجسٹ ہو گئے, بجائے اس کے کہ اپنا فریم خود بناتے. بنے بنائے فریم میں ایسا جا کے ایڈجسٹ ہو گئے کہ بھئی جو مال کی, اوقات کی, کاروبار کی, نوکری کی, جاب کی, پیسوں کی جو ترتیب تیری وہ ترتیب میری, کیونکہ تجھے بھی خالص دنیا چاہیے, مجھے بھی خالص دنیا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ تیرے پاس آخرت کا ایمان نہیں ہے, میرے پاس ہے ایمان. یہ کیا بات ہوئی صاحب؟ اس لیے ہمیں اپنے مالوں کی ترتیب اللہ کے لیے بنانی ہے کہ کچھ اللہ کے لیے مال لگے دین کے پھیلنے کے لیے. ہمیں اپنے اوقات کی ترتیب اللہ کے لیے بنانی ہے کہ کچھ ہمارا وقت لگ جائے دین سیکھنے میں اور دین کی بات پھیلانے میں, اللہ کا دین پوری دنیا میں عام ہو جائے. اس کے لیے میرے دوستو دعوت و تبلیغ کی عمومی محنت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے, اور کیا ثواب ہے اس کا, کیا فضیلت ہے اس کی. اس کو کاروبار اللہ نے کہا, تجارت اللہ نے کہا کہ جو وقت تمہارا لگے گا ایز اے بزنس شمار ہوگا, جو مال تمہارا لگ جائے گا ایز اے بزنس کاؤنٹ ہوگا. هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ کاروبار ہے کہ تمہاری محنت سے 4 آدمی نمازی بن گئے, 60 سال تک نماز پڑھتے رہے, تو وہ 60 سال کے 4 آدمیوں کی نمازیں آپ کے اکاؤنٹ میں آ جائیں گی. کیا اللہ پاک نے کاروبار بنایا ہے؟ اس میں لاس ہی نہیں ہے کچھ, اس کے اندر رسک نہیں ہے. جو پیسہ لگ گیا وہ ملٹیپل ہو جائے گا, جو وقت لگ گیا وہ ملٹیپل ہو جائے گا, جو اعمال انجام دیے گئے وہ ملٹیپل ہو جائیں گے, جو محنت مشقت پیش آئے گی اس کا ثواب الگ ملے گا, جو گاڑی یوز کی جائے گی اس کے پہیوں کے پھرنے کا ثواب ملے گا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ جس گھوڑے پر آدمی اللہ کے دین کی محنت کرتا ہے اس کے قدم قدم پر ثواب ہے. پہلے لوگ گھوڑے پہ کرتے تھے, ہم گاڑی پہ کرتے ہیں, بیچ میں ہے ہی تو ہے, اس کو نکالو بیچ میں. گھوڑا جو چارہ چرتا ہے اس پر ثواب ملے گا, تو گیس کے ڈراپ پر ثواب ملے گا. گھوڑا جو یورین اور ایگزسٹ کرتا ہے اس پر ثواب ملے گا, تو آپ کے بھی سائلنسر میں سے جو بھی جا رہا ہے اس کا بھی ثواب ملے گا. اب اندازہ لگائیے آپ. یہ کیوں ہے؟ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے, اصل میں اتنا محبوب ہے, اتنا مؤثر ہے, اتنا قیمتی ہے, اتنا اہم ہے اللہ کے پاس دین کی محنت کرنا اور دین کی دعوت دینا کہ اللہ پاک نے اس پر ثواب کے سانچے لگا دیے, اس پر بھی, اس پر بھی, اس پر بھی, اس پر بھی.
اس لیے میرے دوستو آپ کے سیاٹل میں اجتماع آ رہا ہے اور میں 4 دن سے 5 دن سے یہاں پر ہوں، کوئی ہلچل نہیں ہے. یہ کیسا اجتماع تم لوگ کر رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا میرے کو. جتنے ساتھی ہیں سب کا تھوڑا وقت لگ جائے میرے دوستو، سب کو ایک فکر دامنگیر ہو جائے کہ زیادہ سے زیادہ مجمع ہو، زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ کے راستے میں جائیں، جماعتیں نکلیں، نقل و حرکت عام ہو جائے. آج جو کچھ مسلمانوں میں یہ صحوہ اور بیداری اور یہ مسجدیں اور یہ سینٹرز اور یہ انسٹیٹیوٹ اور یہ وہ چیزیں نظر آ رہے ہیں آپ کو، ہم لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہے. جو لوگ پرانے ہیں ان سے پوچھو، یہ سب دعوت کی محنت کی برکات ہیں. بیس انہی کی ہے، زمین انہوں نے فراہم کی ہوئی ہے. زمین سے مراد میدان انہوں نے بنایا ہوا ہے. مجھے خوب اچھا اندازہ ہے کہ میں 85 سے آتا ہوں. آج یہ سب اسی کا، مگر یہ کہ ہم اس پہ قناعت کر لیں گے. پیچھے لوگ اگر قناعت کرتے تو وہ تو وہیں رہ جاتے، انہوں نے ہمیں برکات دے دی. اب اس پہ تھوڑی کہ ہمیں قناعت کرنا ہے، ہمیں پھیلنا ہے، ہمیں پھیلانا ہے بات کو، پورے مسلمانوں کو دین کی طرف متوجہ کرنا ہے. اس کے لیے اپنا وقت لگانے کا ذہن بناؤ، اپنا مال لگانے کا ذہن بناؤ، اور جو محنت ہے اس میں حصہ لینا ہے، اس کو پروگرام کرنا ہے. اللہ پاک نے آپ میں وہ صلاحیت دی ہے کہ آپ چاہیں آپوں میں سے آپ زیادہ تر تو پروگرامر ہی ہوتے ہیں یہاں پہ، میں نے دیکھا ہے جتنے سافٹ ویئر میں اس میں پروگرامر ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں. ابھی اس میں یہ پروگرام کیوں نہیں کر رہے ہو بندے خدا کے، اللہ کے دین کا، اللہ کے دین کے پھیلنے کا. اور یہ بنایا پروگرام ہے خالی انسان، خالی کیا کرنے کا، لگا دینے کا ہے ڈس اس کی، اور کچھ بھی نہیں کرنا. وہ جو بڑے پروگرامر تھے انہوں نے پروگرام بنا دیا، اور اللہ نے ایسا دماغ دیا کہ صدیوں میں ایسا دماغ آنا مشکل ہے. ایسا ذہن اللہ نے دیا تھا کہ صدیوں سینکڑوں سالوں میں ایسا ذہن آنا مشکل ہے. وقت کے تقاضا تھا، اللہ پاک اپنے اولیاء اللہ کو استعمال کرتے ہیں تو استعمال فرما لیا. یہ ایک سہولت ہے ہمارے واسطے. اس لیے میرے دوستو کم از کم جتنے ساتھی اس وقت موجود ہیں یہ تو سب طے کریں کہ انشاءاللہ ہم ضرور اس میں حصہ لیں گے دوستو انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو آسان فرمائے اور قبول فرمائے. تشکیل کر لو. اچھا سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو وقت لکھاؤ. اللہ جزائے خیر دے آپ لوگوں کو، اللہ قبول فرمائے، برکت فرمائے. ہمت کرو. دیکھو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ نے موقع دیا ہے کچھ کر لیں، ذخیرہ آخرت بنا لیں. ماشاءاللہ. اور بتائیں تھوڑا وقت زیادہ وقت سب کے لیے کچھ نہ کچھ تیار ہو جاؤ. ماشاءاللہ. دیکھو یہ نوجوان بھی تیار ہیں. اللہ جزائے خیر دے. یہ ساتھی ہمارے نوجوان ماشاءاللہ. محمد عثمان. بتائیں سارے ہی ساتھیوں سے درخواست ہے بھائی کہ کچھ نہ کچھ وقت تو لکھائیں اپنا. فرماتے ہیں. یہ حضرت کا نام لکھیے، عمر بھائی. یہ ماشاءاللہ یہ تیار ہیں، یہ تیار. اللہ جزائے خیر دے. ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ جزائے خیر دے. اللہ قبول فرمائے. اللہ پر برکت دے. ماشاءاللہ. اور ادھر عتیق میں 10 دن ہے. چلو 10 دن ہی لکھو. عتیق بھائی کا لکھو. یہ چودھری کا پہلے لکھ ڈالو، اس سے پہلے کہ لیکن ہو جائیں گے. جب لکھا رہا ہے تو لکھا ہو جائے گا. ان کا لکھے ہمارے دوست کو. فرماؤ. سب ساتھیوں سے درخواست ہے کہ کچھ نہ کچھ. وہ حضرت بھی پیچھے. ماشاء اللہ. شیخ فضل رمضان. اللہ جزائے خیر دے. اللہ قبول فرمائے. اللہ برکت دے. ماشاء اللہ. شمس بھائی. اللہ قبول فرمائے، آسان فرمائے. ماشاء اللہ. ارشاد بھائی بھی. اللہ قبول فرمائے، اللہ پاک آسان فرمائے. بتائیں بھائی سب لکھائیں. سب سے درخواست ہے کہ نیت تو سبھی کر لو میرے دوستو. یہ نیت ایسی آسان چیز ہے، اس پر اللہ کی خوشی حاصل ہو جاتی ہے، اور آدمی ارادہ کرتا ہے، پھر توفیق مانگتا ہے، پھر کوشش کرتا ہے.